والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محمد يا رسول الله. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے سارا جہاں، بن دیکھے فدا ہے سارا جہاں، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ، قدموں میں جبین کو رہنے دو، قدموں میں جبین کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ، چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے، دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما۔ حضرات گرامی، بھائی ذوق سے سنیں، نعرہ لگا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، میلاد مصطفیٰ، زندہ باد، اہل سنت، زندہ باد، چاہے وہ اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے، دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، مل کے پڑھ لو، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کی
اس مافت پاک میں میری مختصر حاضری ہے۔ دراصل آج کی محفل پاک میں خصوصی کتاب جو ہے وہ شخصیت آپ کے سامنے جلوہ گر ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ ہمارے تعارف کی محتاج نہیں ہے یہ شخصیت تو یہ بات درست ہے، مگر یہ ہمارے بڑے محسن ہیں اور میرے والد گرامی سے ان کی اور ان کی ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ایک ایسا وقت گزرا کہ جب یہاں ویلی لکھا ڈگری کالج میں آپ شہر ویلی لکھا کو نمازنے تشریف لائے تو کچھ وقت جو ہے وہ ان کا پروفیسر حضرات کے ساتھ گزرا، لیکن جب والد صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو پھر انہوں نے جانے نہیں دیا ہے۔ فرماتے تھے کہ جلالی صاحب آپ مدرسے میں میرے ساتھ رہا کریں، کیونکہ علم دوستی جو ہے وہ ایک ہر چیز کا ٹیسٹ وہی جانتا ہے جس نے وہ چیز رکھی ہو۔ جس بندے کو کسی چیز کا ذائقہ جس نے چکھا نہیں وہ جانتا نہیں۔ ایک بندے نے پوری زندگی میں شہد نہ کھایا ہو آپ اسے شہد کا ذائقہ سمجھا نہیں سکتے، آپ نہیں سمجھا سکتے۔ تو خیر ولی راہ ولی میں شناس، عالم راہ عالم میں شناس، جو اہل علم ہوتے ہیں انہیں اہل علم ہی جانتے ہیں، دوسرے بندے کو کیا خبر۔ تو حضرت جو ہے یہ ان دنوں ہمارے اس لحاظ سے بھی محسن رہے کہ ہم ان سے نصاب فیض کرتے رہے۔ کچھ وقت ہم نے نحو کے کچھ اسباق بھی ان سے پڑھے اور ان میں خصوصیت یہ استاد تو بہت ہوتے ہیں لیکن یہ ایسے استاد گرامی تھے کہ شاگرد جو ہے وہ ان کے شاگرد بھی ہوتے تھے، ان کے دوست بھی ہوتے تھے۔ سبحان اس اللہ۔ طرح سے خوبصورت انداز میں اگر کوئی مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا شاگرد کو تو ہنسی مزاح میں سمجھا دینا ہے، ایسی مثال دینی ہے کہ جو بات نہیں سمجھ آ رہی وہ سمجھ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت کرم فرمایا۔ ایک ہی وقت میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں مگر جو دنیاوی علوم ہیں وہ میسر نہیں ہوتے اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیاوی علوم میں تو بڑے ماہر ہوتے ہیں لیکن درسیات میں ماہر نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ بیک وقت مدرس بھی اور ڈاکٹر بھی، عالم بھی، پروفیسر بھی، دین دنیا کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو ہے وہ خوبیاں جمع فرمائی۔ تو آپ انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کئی سمندروں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ قائم رکھے اور انہیں صحت سے نوازے، حاسدین کی حسد سے، شریروں کی شر سے ان کی حفاظت فرمائے۔ حضرت کتاب کا ذکر فرما رہے ہیں یہ میرے چھوٹے بھائی اور آپ کے خطیب حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد طیب نوری صاحب، جنہوں نے میلاد النبی کے موضوع پر 600 صفحات پر مشتمل ایک ایسی شاندار کتاب لکھی ہے کہ اردو زبان میں موجودہ دور میں اس طرح کی کتاب جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کی نظر سے کبھی نہیں گزری ہوگی۔ اس میں قرآن و حدیث کا جو ہے وہ مجموعہ اور آپ کہہ لیں کہ جو بھی بات ہے اس کی دلیل موجود ہے، صرف دلیل موجود نہیں ساتھ حوالہ موجود ہے، کتاب صفحہ نمبر ہر چیز موجود ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ میلاد کیوں کرتے ہیں، آپ یہ کتاب سراج المنیرہ اٹھائیں اور اس میں یہ مسئلہ دیکھیں، جس نے پوچھا ہے اس کو مسئلہ بھی بتائیں، اس کو حوالہ بھی بتائیں۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی سیرت کی بات پوچھتا ہے آپ اس میں حضور علیہ السلام کے والدین کے حوالے سے کوئی پوچھتا ہے آپ اس کتاب میں پڑھیں۔ اور صرف بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں جن میں ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس بندے نے یہ بات کس کتاب سے لے کر لکھی ہے۔ اصل میں یہ تو اردو زبان میں کتابیں ہیں اور جو سیرت کی پرانی کتابیں ہیں جنہیں ہم دلیل سمجھتے ہیں، مطلب جن سے حوالہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات اتھینٹک ہے، مضبوط ہے، تو ان کتابوں سے
حوالے لے کر مسئلہ لکھ کے پھر آگے جو ہے وہ نمبر لگائے ہوئے آپ آخر میں اس نمبر پر جائیں گے تو کتاب کا 1 یا 2 یا 3 جتنی بھی کتابیں ہوں گی ان کا نام ہوگا، صفحہ نمبر ہوگا، جلد نمبر ہوگی. تو اس طرح سے اہتمام کے ساتھ خوبصورت کتاب جو ہے یہ عید میلاد النبی اور حضور اسلام کے والدین کے موضوعات جو ہے وہ اس سے شاندار کتاب آپ کو عام فہم الفاظ میں نہیں ملے گی ماشاءاللہ. تو اگر آپ یہ حاصل کرنا چاہیں تو کتابیں موجود ہیں. اس کا جلد، اس کا صفحہ، ٹائٹل، ہر چیز بہت خوبصورت ہے اور اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ پڑھنے والا جو ہے اس کے لیے ہر چیز آسان ہو. تبارک و تعالیٰ اس کے کتاب کے فیض کو بھی قیامت تک جاری رکھے اور جو کتاب کے مصنف ہیں ان کے فیضان کو بھی اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرمائے. مجھے اس بات پر فخر ہے، لوگ جو ہیں وہ مطلب اپنے حوالے دیتے ہیں جی میرا برا فلانا کام کرتا ہے جی بڑا زبردست ہے. کوئی کہتا ہے یہ میرا برا جو ہے وہ بڑا کھلاڑی ہے جی وہ بڑا دور تک جا رہا ہے کیڈل مارتے. کوئی کہتا ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ پولیس میں جی CSS مطلب SP لگا ہوا ہے، DPO لگا ہوا ہے، تھانے دار لگا ہوا ہے. الحمدللہ میں ان ساری چیزوں کو قدر کرتا ہوں اور مجھے اس چیز پر فخر ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے دین اسلام کی خدمت کی اور اسلام پر خوبصورت کتاب لکھی ہے. حضور اسلام کے ذکر خیر کی خدمت کی ہے. تو انشاءاللہ یہ ہماری دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے آپ سب کے لیے انشاءاللہ یہ ذریعہ بخشش و نجات ہوگی. اللہ قبول و منظور فرمائے. حضرات گرامی، قرآن کریم کی آیت تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو اس شان و شوکت سے نوازا جو ذات خدا ہمارے تعالیٰ رب العالمین کی ذات کے بعد کسی کو وہ شان میسر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ شان جو ہمارے نبی علیہ السلام کی ہے یہ صرف اور صرف ہمارے نبی علیہ السلام کو ہی عطا فرمائی. یوں تو ہر دور میں ہر نبی ہر رسول بڑی شان والے، بڑی عظمت والے، بڑے کمالات والے. آپ کسی بھی نبی کی سیرت پڑھو، آپ کسی بھی نبی کی صورت دیکھو، ہر نبی کی سیرت بھی بے مثال ہے، صورت بھی بے مثال ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کی شان کی بات اگر آپ سوچیں، غور کریں اس پر، تو ہر نبی عظمت اور شان والا ہے. لیکن میرے نبی تو وہ ہے جو سارے نبیوں کے امام ہیں، جو سارے نبیوں کے رسول ہیں. جہاں نبوت، رسالت، عظمت، شانیں، بلندیاں، مقامات، مرتبے انتہا پر پہنچتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام کا رتبہ اس سے بھی بلند ہے. امام اہل سنت اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں نا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء، ہر نبی اپنی اپنی امت کا تاجدار، ہر نبی عظمت اور شان والا ہے. جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھو، اگر آپ کے حسن کی بات کی جائے تو آپ حیران ہو جائیں، اتنا حسین اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا. جناب سیدنا نوح علیہ السلام، ایک ایک نبی کی بات کریں، سارے نبی بڑی عظمت اور شان والے. لیکن میرے نبی علیہ السلام وہ ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول اور تاجداروں کا امام بنایا. اللہ حضرت فرماتے ہیں نا کہ انبیاء سے کروں عرض، کیوں مالک ہو، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ تو آگے سے جواب دیتے ہیں کہ انبیاء کا جواب کیا ہوگا اپنے تصور میں کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. ہر نبی عظمت اور شان والا ہے. کسی نے خوب کہا تھا
یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. یوں تو سارے پڑھ لو، یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. یوں تو سارے نبی محترم، جب سارے پڑھو گے تو اگلا شعر ہوگا. یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. ہاں نبی اصلی کہ میرے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا امام بنایا، رسولوں کا رسول بنایا، تاجداروں کا تاجدار بنایا. حضرات اسی وقت اگر آپ اس پر کچھ غور کریں تو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک روایت لکھی حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب العالمین، میں نے ایک امت کا ذکر پڑھا ہے کہ جو بھلائی کا حکم دیتے ہوں گے، برائی سے منع کرتے ہوں گے، جو ہر حال میں تیری حمد کرتے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امت کا ذکر کیا تو ساتھ میں یہ کہا کہ یہ امت، میں چاہتا ہوں کہ یہ شان میری امت کو مل جائے. اللہ نے فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر عرض کیا کہ یا رب العالمین، میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا، ایک لمبی حدیث ہے، اس میں سے کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں کہ جن کی شان اور عظمت یہ ہے کہ وہ قیامت کے روز روشن چہرے والے ہوں گے. مطلب ان کے چہرے، ہاتھ، پاؤں نور کے ہوں گے، اور ان کی عظمت اور شان یہ ہوگی کہ وہ زمین کو تو نے ان کے لیے، اس امت کے لیے مسجد بنایا اور پاک بنایا ہوگا. تو اور پھر فرمایا عرض کی یا اللہ، میں نے اس امت کا ذکر پڑھا کہ جو خود ہی صدقہ خیرات کریں گے اور ایک دوسرے کو دے دیں گے. حالانکہ پہلی امتوں میں اگر کوئی صدقہ خیرات کرتا تو وہ انسانوں کو نہیں دیتے تھے، وہ میدان میں رکھتے تھے، آسمان سے آگ اترتی اسے اٹھا کے لے جاتے. جس کی صدقہ خیرات آگ اتر کے جلا دیتی اس کا قبول ہو جاتا ہے، جس کا نہ جلاتی اس کا قبول نہیں ہوتا. ایک تو ان کا قبولیت ہونا یا نہ ہونا یہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے. اگر یہ پتہ لگ جاتا کہ قبول ہو گیا پھر تو خوشی ہوتی، اور اگر لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جاتی کہ آئندہ تو صدقے ہی اللہ نے قبول نہیں کیتا تو اس بندے کو شرمندگی ہوتی. تو عرض کی یا اللہ، میں نے اس امت کا ذکر پڑھا ہے کہ وہ خود ہی انسانوں کو دیں گے، خود ہی کھائیں گے صدقہ خیرات. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پڑھا ہے تو نے بالکل ایسے. تو عرض کرتے ہیں یا اللہ، میری امت کو یہ شان عطا فرما دیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ، یہ میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. عرض کرتے ہیں یا اللہ، میں نے تورات میں ایک امت کا ذکر پڑھا کہ جو نیکی کریں گے، جب ارادہ کریں گے نیکی کا، ایک ہوتا ہے نیکی کرنا، ایک ہوتا ہے ارادہ کرنا. جب نیکی کا ارادہ کریں گے تو ان کے نامہ اعمال میں یا اللہ تیری طرف سے ایک پوری نیکی دے دی جائے گی. ارادہ کرنے پر ایک پوری نیکی، اور جب وہ کر لیں گے
تو 10 سے 100 گنا تک ان کے نامہ اعمال میں اس نیکی کا ثواب پہنچ ہے۔ لیکن جب گناہ کا ارادہ کریں گے تو نہیں لکھا جائے گا۔ چاہیے تو یہ نہ کہ اگر گناہ کا ارادہ کیا ہے تو جب تک اس نے کیا نہیں لکھا گیا، پھر نیکی کا میں ارادہ کرے تو جب تک وہ نیکی کار نہ لے نہیں لکھی جانی چاہیے۔ لیکن کیا ہوگا کہ نیکی کا صرف ارادہ کرے گا تو پوری نیکی لکھی جائے گی، اور گناہ کا ارادہ کرے گا تو نہیں لکھا جائے گا۔ اور اگر اس سے ہو گیا ہو تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ نیکی ہو گئی تو 10 گنا سے 100 گنا تک، لیکن گناہ ارادہ کیا تو لکھا ہی نہیں جائے گا، اور اگر ارادہ کرنے کے بعد وہ سرزد ہو گیا تو فرمایا کہ ایک گناہ لکھا جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات عرض کی تو ساتھ میں عرض کیا کہ یا اللہ یہ عظمت میری امت کو عطا فرما دے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ عظمت بھی میں نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ کی امت کو عطا فرمایا۔ جب یہ ساری باتیں سنی، اور بھی کچھ باتیں ہیں سننے کے بعد، جب حضور کی امت کی عظمت اور شان دیکھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو تمنا کرتے ہیں کہ پھر مجھے بھی اس نبی کا ساتھی بنا دیتا، مجھے بھی اس نبی کا امتی بنا دیتا۔ آپ اندازہ کریں کہ کوئی بھی ہستی چھوٹا درجہ لینے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ ایک شیخ الحدیث ہے تو وہ کہے کہ میں شیخ الحدیث نہیں رہتا، میں تو صرف اور صرف حدیث نہیں پڑھاؤں گا، میں تو نہ پڑھاؤں گا۔ اور جو امام الصرف ہے وہ کہے کہ میں صرف نہیں پڑھاتا، میں نے اردو کتابیں دے دوں۔ کوئی بھی اپنے سے بڑے رتبے کی تمنا تو کرتا ہے، چھوٹے کی تمنا نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ ایک بندہ عام مسلمان ہے تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ میں اللہ کے ولیوں میں شامل ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں شامل ہے وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اولیاء کی لسٹ میں میرا نام نہ ہوتا، میرا نام تو عام مسلمانوں کی لسٹ میں ہوتا، وہ یہ نہیں تمنا کرے گا۔ اور ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اسے بہت بڑے رتبے پر فائز کیا کہ وہ حضور اسلام کے صحابی ہیں، تو وہ کیا یہ تمنا کرے گے کہ کاش میں صحابی نہ ہوتا، عام بندہ ہوتا؟ بلکہ وہ ہر بندہ اپنے سے اونچے درجے کی تمنا کرے گا، نیچے والے درجے کی تمنا نہیں۔ امتی کا درجہ نیچے ہے، نبی کا درجہ اوپر ہے، لیکن مصطفیٰ کی امت قربان جاؤں حضور کی نگاہ کرم پر، حضور کی رحمت پر کہ ہم حضور کی امتی ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی شانوں سے نوازا، اتنے کرم فرمایا ہمارے اوپر کہ انبیاء نبی ہو کر یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب کی امتی ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی مشہور ہے کہ آپ نے بھی دعا کی، تو صاحب کتاب ہو کر، رسول ہو کر جب دعا کی اللہ نے قبول فرمائی اور زندہ اٹھا لیا۔ معاشر کے قریب جب زمین پر تشریف لائیں گے تو اس کے باوجود کہ وہ صاحب کتاب رسول ہے، ان کی کتاب جو ان پر اللہ نے نازل فرمائی، ان کا اپنا دین جو اللہ نے ان پر نازل فرمایا، مگر وہ سب کچھ چھوڑ کر، کتابیں تو ساری ہم مانتے ہیں، اہل اسلام سب کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم سارے رسولوں ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قرب میں حضور علیہ السلام کی امت میں تشریف لائیں گے، صاحب کتاب رسول ہونے کے باوجود وہ رہیں گے رسول، مگر عمل قرآن پر کریں گے، عمل حضور کے دین پر کریں گے، شریعت میرے نبی علیہ السلام کی اپنائیں۔ تو یہ حضور کی عظمت، یہ حضور کی شان ہے، اور اتنی شان اور عظمت والے رسول کہ جو صرف ایک دور کے، ایک زمانے کے رسول نہیں ہیں بلکہ پوری کائنات کے رسول اور نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا کہ ہم ان کے امتی ہیں۔
اللہ کے اس احسان کی خوشی میں ہم ہر وقت کبھی درود و سلام کی محفل ہو رہی، کبھی میلاد ہو رہا ہے، کبھی حضور کا ذکر جو ہے وہ کسی صورت میں ہو رہا ہے، کبھی کسی صورت میں ہو رہا ہے، اور امتی مچل جاتے ہیں جب حضور کا ذکر ہوتا ہے، جب کوئی پیارے نبی علیہ السلام کی بات کرتا ہے، نعت پڑھتا ہے، حضور کی سیرت بیان کرتا ہے، حضور کی صورت بیان کرتا ہے، حضور کے ارشادات بیان کرتا ہے، تو جو حضور اسلام کا وفادار امتی ہے وہ دل و جان سے سنتا ہے، ہمارا گوش ہو کر سنتا ہے اور اسے خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں حضور کے میلاد کی مہینے میں میلاد کی محفلیں بنانے پر بھی خوشی ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا احسان اور اس کا شکر ادا کرنے کا انداز ہے یہ جو ہم محفلیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی انداز میں ہی زندہ رکھے، اور اسی انداز میں ہی دنیا سے جب ہم جائیں تو ایسے ہی جائیں کہ ہم حضور کے غلام ہوں۔